اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے سبق کے اندر جو چیزیں حرام تھیں ان کو بیان کر دیا۔ 9 چیزیں تھیں جن کو رب نے حرام قرار دیا تھا۔ فرمایا رب کے ساتھ شرک بھی نہیں کرنا، یہ بھی حرام ہے، والدین کے ساتھ اچھائی کرنی ہے، ان کو تکلیف نہیں دینی، یہ بھی حرام ہے، عدل کرنا ہے، مال یتیم کا مال نہیں کھانا وغیرہ وغیرہ، یہ سارا کچھ رب نے فرما دیا کہ یہ چیزیں ہیں جن کو رب نے حرام کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، فرمایا یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ یہ جو چیزیں میں نے حرام کی ہیں نا، ان حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ جاؤ، یہی اصل دین ہے، یہی اصل سیدھا راستہ ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو۔ مطلب کیا ہے کہ جن چیزوں کو رب نے حرام کیا ان سے بچو، نہ کہ اپنی رسم و رواج بناتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 9 چیزیں بیان کر دی ہیں، پوری لسٹ اس کی بیان کر دی ہے کہ کیا کیا تم پر حرام کیا گیا ہے۔ فرمایا جو حرام کیا گیا ہے اس سے بچ جاؤ، یہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، فَاتَّبِعُوهُ، اس کے پیچھے چلو۔ ٹھیک ہے جی، آپ دیکھیں وہ قرآن مجید کی یہ ساری لسٹ پیچھے بیان کر دی گئی ہے۔ شریعت کا اور طریقت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شریعت کا معنی ہوتا ہے سیدھا راستہ، ٹھیک ہے، اور طریقت کا معنی ہوتا ہے ٹیڑھا راستہ، یہ یاد رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو میں نے شریعت بیان کر دی ہے نا 9 چیزوں کی کہ یہ چیزیں حرام ہیں، ان سے بچو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ شریعت کا معنی کیا ہے؟ یہ سیدھا راستہ۔ جب ان چیزوں سے بچ جاؤ گے تو سمجھ لو کہ تم سیدھے راستے پر ہو۔ اگر کوئی شخص بےایمانی کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ سیدھے راستے تو ہٹ گیا، اگر کوئی شخص ملاوٹ کر رہا ہے تو سیدھے راستے سے ہٹ گیا۔ تو فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما، فرمایا یہ جو سیدھا راستہ ہے میرا راستہ وہ یہی ہے کہ ان 9 چیزوں سے بچ جاؤ۔ یہ جو حرام میں نے کی ہے فاتبعوہ، اس کی اتباع کرو، جو چیزیں میں نے تم پر حرام کی ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ولا تتبعوا السبل، فرمایا دوسرے راستے اختیار نہ کرو، یعنی بہانے بنا کے کسی اور طریقے سے چیز کو جائز کرنے کی کوشش نہ کرو، دوسرے راستے اختیار نہ کرو۔ فتفرق بکم عن سبیلہ، اگر تم دوسرے راستے اختیار کرو گے تو میرے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ میں نے تمہیں بتا دیا ہے شریعت یہ ہے، یہ چیزیں تم پر حرام ہے، یہ چیزیں تم پر حلال ہے۔ اب اس سے بہانہ بنا کے تم دوسرا راستہ اختیار کرو گے تو کیا ہو جائے گا؟ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب دیکھیں اس کی موٹی سی مثال لیں، اللہ تعالیٰ نے کاروبار کا طریقہ قرآن کے اندر بیان کر دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تم کیا کرو؟ کاروبار کھول کے کر سکتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ واذروا ما بقی من الربا، صرف سود نہیں کھا سکتے، کاروبار کرو، اسلام منع نہیں کرتا، ٹھیک ہے جی۔ تاریخ کے اندر بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے کاروباری لوگ، خود صحابہ کرام موجود ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ آپ کو اکثر میں مثالیں دیتا رہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کاروبار کرنے کا طریقہ تھا اس کو قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ اب کوئی شخص کاروبار کی تبدیلی کرے گا، سود کو درمیان میں لائے گا تو سمجھ لے کہ بندہ گمراہ ہو گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نظام عدل کو، یعنی انصاف کا جو نظام ہے قرآن مجید نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ ہاتھ کسی نے کاٹا اس کا ہاتھ کاٹ دو، کسی نے آنکھ خراب کی اس کی آنکھ خراب کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک انصاف کا پورا قانون قرآن پاک کے اندر بیان کر دیا گیا ہے۔ اب اسلام کے قرآن کے قانون کو چھوڑ کے اب دوسرا قانون برٹش لا کو لاگو کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ اسلام کے اندر پیشیاں تو نہیں ہے نا کہ جج کے سامنے پیش ہوئے، جج نے کہا جی اگلی تاریخ کو آنا، پھر اگلی تاریخ کو آنا، پھر اگلی تاریخ کو آنا۔ اسلام کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں۔ اسلام کے اندر پیشہ نہیں ڈالی جاتی ہے، بس یہ ہے کہ سامنے مجرم آ گیا، اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا، سیدھا ہی کہا چلو بھی ہاں بھی لے آؤ بھائی انصاف کرو۔ مدعی نے آ کے مسئلہ بیان کیا کہ جی میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، فوراً اسلامی جو جج ہے وہ کیا کہے گا کہ جی اپنا مجرم کو لاؤ، اپنا جس پر الزام لگایا گیا اس کو لے آؤ۔ اس کو لایا گیا، ہاں بھی تم پر یہ الزام ہے، ثابت ہو گیا، ٹھیک ہے سزا دو، اتنی دیر میں فیصلہ ختم، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ فیصلہ ہو رہا ہے کب؟ ایک شخص کی ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے 42 سال کے بعد، 42 سال کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے اس کا فیصلہ دیا ہے، انصاف کیا ہے 42 سال کے بعد۔ اور جب فیصلہ کیا تو اس کے 2 بچے فوت ہو چکے تھے۔ آپ کو پتا یہ پچھلے ایک اور فیصلہ آیا تھا، ٹھیک ہے جی، ہمارے پاکستانی ججوں نے 2 بندوں کو بری کر دیا تھا سزائے موت کے۔ کیوں جی؟ کہ جی وہ بے قصور ہے، پتہ چلا کہ وہ تو 5 سال پہلے ان کو پھٹے چلا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اسلام نے جو قانون دے دیا تو اس کے مطابق چلو، جب اس قانون کو چھوڑ کے دوسرا قانون اختیار کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ کاروبار کا قانون دے دیا، اس کو چھوڑ کے سود والے کاروبار میں جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے،
ٹھیک ہے جی. خلافت کا یعنی حکمران بنانے کا طریقہ اسلام نے دے دیا ہے کہ خلافت کیسے قائم ہوگی، اس طریقے سے کرو. اب تم جمہوریت کو چمڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. تو مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ میں نے ھذا صراطی مستقیمہ، میں نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، فتبعوہ، اس کے پیچھے چلو. اگر تم اس کے علاوہ کسی اور راستے میں جاؤ گے فتفرق بکم عن سبیلہ، تم رب کے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے. ذالکم وصاکم بہ، فرمایا یہ تمہارے رب کا حکم ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈر سکو. ٹھیک ہے جی. پھر ایک مثال دی، فرمایا ثم آتینا موسیٰ الکتاب، فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب عطا فرمائی تھی، تماما علی الذی احسن، فرمایا تاکہ نیک بندوں پر ہمارا احسان پورا ہو جائے. جو قرآن پر تورات پر عمل کرنا چاہتا تھا نا، جس کے دل میں یہ تڑپ تھی کہ یار ہمارے پاس رب کے حکم آ جائے ہم ان پر عمل کریں، فرمایا جب ہم نے ان کو دی نا تو ہم نے نیک بندوں پر احسان کر دیا کہ لو بھائی ہم نے تمہیں کتاب دے دی، اب اس پر عمل کرتے رہو. تو رب نے قرآن بھی تو اس لیے دیا تھا نا کہ اس پر عمل کر لو. ٹھیک ہے جی. تو آگے ارشاد فرمایا وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمہ، فرمایا اس تورات کے اندر کیا کیا تھا، فرمایا لتفصیلا لکل شیء، فرمایا ہم نے تفصیل کے ساتھ تورات کے اندر ہر مسئلہ بیان کر دیا تھا. یہودی یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ جی تورات کے اندر فلانی چیز نہیں ہے، ہم کہاں سے اس کی جو ہے وہ رہنمائی لیں. ٹھیک ہے جی. فرمایا تفصیل لکل شیء، ہم نے ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا تھا. وہدی ورحمہ، فرمایا کہ تورات کے اندر ہم نے ہدایت بھی رکھی ہے، تورات کے اندر ہم نے رحمت بھی رکھی تھی. اب جنہوں نے تورات پر عمل کیا وہ بچ گئے، جنہوں نے تورات کے اندر تحریف تبدیلی کر دی اور تورات کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، فرمایا وہ برباد ہو گئے. اور تورات پر عمل کنہوں نے کیا، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، یہ وہ لوگ ان لوگوں نے تورات پر عمل کیا جنہوں نے اپنے رب سے ملاقات کا یقین تھا. جس کو یقین ہے نا کہ میں نے رب سے ملنا ہے، فرمایا انہوں نے تورات پر عمل کیا. اور جنہوں کو یقین ہی نہیں تھا وہ کہتے جی ایویں یہ خیر ہے دیکھی جائے گی، فرمایا کہ انہوں نے جب تورات کو چھوڑ دیا تو پھر دنیا نے اس کا تماشا بھی دیکھا ہے اور آخرت الگ ہے. اور اب آ جائے ہماری باری ہے، ھذا کتاب انزلناہ مبارک، فرمایا یہ کتاب یعنی قرآن پاک یہ ہم نے نازل کیا ہے مبارک، یہ برکت والا ہے. سبحان اللہ. ہاں تم بھی یہ نہ سمجھو کہ تم ویلے بیٹھے رہے تھے ہمیں تو کچھ ملا نہیں ہے، یہ آگے بات یہ آ رہی ہے. فرمایا یہ جو تمہیں قرآن ملا ہے انزلناہ مبارک، ہم نے اس قرآن کو برکت والا بنایا ہے. مطلب کیا ہے کہ اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت کیسی رکھی ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی ایک شخص بیٹھ کے دعا مانگتا رہے، یا اللہ بڑی گڈی دے دے، بڑی کوٹھی دے دے، ٹھیک ہے جی، 5 کروڑ کا کاروبار ہے 10 کروڑ کا کر دے، تو میں ایک شخص دعا مانگتا رہے، دوسرا شخص دعا نہ مانگے خالی قرآن پڑھتا رہے، تو میں اس کے دل کے اندر جتنی بھی خواہشات ہوگی بغیر مانگی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا. ٹھیک ہے جی. میں کہ اگر کسی شخص کے دل کے اندر یہ کوئی بھی خواہش ہے تو میں مانگنے سے بہتر ہے، دعا مانگنے سے بہتر ہے جب کوئی خواہش آ جائے. تو اس سے نسخہ بھی ہمیں سمجھ آ گیا کہ اگر کوئی شخص دعا مانگنا چاہتا ہے کہ مالک میری فلانی دعا قبول ہو جائے، اس دعا کو دل میں رکھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دے، رب سے نہ بھی مانگے رب اس کی اس مراد کو پورا فرما دے گا. کیونکہ اس کتاب کو برکت والا کہا گیا ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاتبعوہ، میں یہ برکت والی کتاب ہے، دنیا کی برکتیں بھی مل جائیں گی، آخرت کی برکتیں بھی مل جائیں گی. دیکھیں نا یار برکتیں نہیں مل رہی ہیں، نازل زندہ کے لیے کیا تھا، فائدہ مردے بھی اٹھا رہے ہیں. برکت تو ہو گئی، کتنی برکت پڑ گئی. نازل زندہ کے لیے کیا گیا ہے، جیسے میں آپ کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ قرآن تو ہمارے لیے آیا نا زندہ کے لیے، لیکن فائدہ مردے بھی اٹھا رہے ہیں. الحمدللہ پڑھا، ہم نے اپنے لیے پڑھا. اچھا ایک اور بات، جب آپ مثال کے طور پر کلو کوئی چیز لے آئے نا تقسیم کرنے کے لیے، 10 بندے بیٹھے ہو تو کیا کریں گے؟ 10 بندوں کے اندر تقسیم کریں گے. تو 10 بندوں کو آپ 1 کلو تو نہیں دے سکتے، وہ تو خود 1 کلو ہے. 10 بندوں کے اندر تقسیم 1 کلو نہیں ہو سکتی نا. 1 کلو کو اگر آپ ایک بندے کو دیں گے تو پھر 9 بندے اور کہاں جائیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی چیز آپ لائیں گے اس کو بانٹیں گے تو وہ تھوڑی تھوڑی آئے گی. واحد قرآن ہے، اس کو برکت والا دیکھیں کیسا ہے. میں اگر آپ الحم شریف پڑھ کے باب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے آنے والے ہر بندے کو بخش دے، اسی سورہ فاتحہ کا ثواب ہر ایک بندے کو رب عطا فرمائے گا. کیسی برکت ہے یار. یہ نہیں ہوگا کہ الحمدللہ کا ثواب باب آدم کو مل جائے، رب العالمین کا ثواب ان کی امت ملے، الرحمن کا ثواب نوح علیہ السلام کو، الرحیم کا ثواب نوح علیہ السلام کی امت کو. ایسا نہیں. اس حساب سے لگایا تو ہمارے لیے تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بھی نہیں بچے گا، پہلے ختم ہو جائے گا نا. ماشاءاللہ 1,24,000 نبی ہے، پھر ان کی امتیں ہیں، چاہے تھوڑی ہے زیادہ ہے تو صحیح نا، تو ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں بچے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی برکت کیسی رکھی ہے زندہ اور مردہ کے لیے
کہ پہاڑ زندہ رہا ہے، پھر دیکھیں اس کی ڈبل برکت کیسی ہے. میں تم جتنے مردوں کو ثواب بخش رہے ہو، جتنے مردوں کو تم نے بخشا ہے رب ان کو بھی پورا پورا ثواب دے گا، پڑھنے والوں کو سب کے برابر پھر عطا فرما دے گا. بتاؤ اس سے بڑی کوئی برکت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایسی برکت والی کتاب، یار اس سے بڑی بھی مسلمانوں کی کوئی بدبختی ہو سکتی ہے کہ ایسی کتاب جس کو ملی ہو، ٹھیک ہے جی، وہ تویز لیتے پھرتے برکت والا ہے جی، بابا جی کاروبار نہیں چلتا تویز دے دو، ٹھیک ہے جی، توتے کل جاندے ہیں جی، وہ توتے کل جا کے نقش بنوا لیں دے، توتے انہوں نے فال کر دے بیٹھے نے. بے وقوف، تمہارے لیے رب کا کلام برکت والا موجود ہے. حضرت عمر کے پاس ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا حضرت بھوکا مر گیا، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. فرمایا جا کے قرآن پڑھنا. وہ چلا گیا، کچھ عرصے بعد نظر آیا تو بازار میں کھڑا تھا، تو آپ نے دیکھا، فرمایا یار تو نظر ہی نہیں آیا. اس نے کہا حضور قرآن پڑھنا شروع کیا، اتنا پیسہ آ گیا ہے اب ٹائم ہی نہیں ملتا آپ سے ملاقات کے لیے، ٹائم ہی کوئی نہیں اپنے پاس. سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایسی برکت والی کتاب ہے، فاتبعوہ، اس کے پیچھے چلو ہے جی. اب بریڈ شلا کے پیچھے چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. جمہوریت کے پیچھے جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے. اس کے پیچھے چلو، یہ برکت والی ہے. کیوں؟ لعلکم ترحمون، تم اس کے پیچھے چلنا شروع کر دو، رب تمہارے اوپر رحمت کرنا شروع کر دے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیں نا جی، وہ کیا تھا کہ علامہ اقبال کا شعر تھا نا قرآن والا، کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. ٹھیک ہے نا جی، کہتے ہیں جو خالی وہ مسلمان بنے انہوں نے الحمدللہ پر پھونک مار کے روڑے کو سونا بنایا ہے. بنایا کہ نہیں بنایا؟ بابا فرید نے، وہ مسلمان تھے اور مسلمان نے، یہ مسلمان ہی تو تھا نا یار، یہ قرآن ہی وہی ہے، پڑھنے والا بھی مسلمان ہے، الحمد پڑھے اور پڑھنے کے بعد روڑے پر پھونکا مار کے سونا بنا دے. اور آج بھی قرآن وہی ہے، لیکن اس کے بعد جو سارا قرآن پڑھ کے لوہا نہیں بنا سکتے. وجہ کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو باتیں ہو سکتی ہے، یا کتاب وہ نہیں رہی یا ہم وہ نہیں رہے. تو اس کا مطلب یہ کتاب اگر وہ ہے تو پھر ہم وہ نہیں رہے ہیں، وگرنہ ہمارے پھوکے کی وجہ سے روڑا جو ہے وہ لوہے کا نہیں بن رہا. اور ایک مسلمان پیچھے ہے، وہ ایسا پھوکا مارتا ہے جناب والا پورا کا پورا روڑے سونے کا بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رحمت چاہیے نا تو آؤ اس قرآن کی طرف. اور اگلی بات ان تقولوا، تم یہ نہ کہنا شروع کر دینا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، قیامت کا دن آئے اور تمہارے پاس جناب بہانے تو ہے نا، رب کو پتہ بہانے خور ہے، یہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنائے گی. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یقین کرے بندے کا بوتھا بند کر دیا ہے، بندہ بولنے جوگا نہیں ہے. کیا فرمایا؟ ان تقولوا، میں تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے قرآن کیوں اتارا ہے، انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، میں تم یہ نہ کہو مالک تم نے جو کتابیں نازل کی تھی وہ تو ان دو جماعتوں پر نازل کی تھی، یہودی اور عیسائیوں پر. تورات تو تم نے یہودی اور عیسائیوں کو دی تھی، یہودیوں کو دی تھی، اور انجیل تم نے عیسائیوں کو دے دی ہے، زبور تم نے داؤد علیہ السلام کی امت کو دے دی ہے. ہمارے وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، ہم نہ تورات پڑھ سکتے تھے کیونکہ ہماری زبان ہی نہیں، وہ عربی زبان ہے ہماری اور عجمی زبان ہے. ٹھیک ہے، تورات اور انجیل تو ہماری زبان ہی نہیں تھی، تو وہ تو عبرانی زبان کے اندر تھی غالباً. تو وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، ہم انہیں کیسے پڑھ سکتے تھے؟ ہمارے پاس تو کتاب آئی نہیں تھی، نہ ہم ان کے مطلب سمجھ سکتے تھے، نہ ہمیں ان کی زبانیں آتی تھیں. میں کل کو تم بہانے نہ بنا لینا آ کے میرے پاس قیامت والے دن کہ مالک تورات اور انجیل تو یہودی اور عیسائیوں کو تم نے دی تھی، ہمارے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں، ہم کیسے ہدایت قبول کرتے؟ ہمارے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں. مَعَوْ تَقُولُوا، فرمایا کہ یا تم یہ کہنا شروع کر دے لو انا انزل علینا الکتاب، اگر تو ہم پر کتاب نازل کرتا نا لکنا اہدی منہم، ہم انی پا دیتے. ہم کیا کرتے؟ لکنا اہدی منہم، ہم ضرور ہدایت پر آ جاتے. میں دیکھ لو کل کو تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، ہم نے تورات سے بڑی کتاب تمہیں دے دی ہے، انجیل سے بڑی کتاب تمہیں دے دی ہے، زبور سے بڑی کتاب دے دی ہے، صحیفوں سے بڑی کتاب تمہیں دے دی ہے، مصدق لما معکم، ایسی کتاب دی ہے جو ہر نبی کی بھی تصدیق کرتی ہے، ہر کتاب کی بھی تصدیق کر رہی ہے. اب تمہارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، ہم نے تمہیں قرآن دے کے ہر چیز کو بیان کر دیا ہے. آپ بھی اگر تم کہو نا جی ہمارے پاس ہم کیسے ہدایت پاتے، جیسے آج کا مسلمان کہتا ہے سانو کوئی دستا ہی کوئی نہیں، سانو تو صحیح کوئی تو پھر کا ہے نا، سانو تو دستا ہی کوئی نہیں. مجھے آپ بتائیں یہ مسلمان بہانہ بنا سکتے سانو دستا کوئی نہیں؟ نرا جھوٹ ہے. تمہیں سمجھانے کے لیے لاکھوں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ہزاروں علماء بیٹھے ہیں، ہر جگہ پہ بیٹھ کے کہتے ہو یار آ کے پڑھ لو، پڑھنے کا کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو یہ قوم کہتے جی سانو سمجھانے والا کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا جی، حقیقت یہی ہے
کہ کل کو کوئی شخص یہ، میں حقیقت اب کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کیا قیامت والے دن کوئی بندہ کھڑا ہو کے رب کو یہ کہہ سکتا کہ سانو مولوی نہیں دسیا؟ کہہ سکتا کوئی بندہ کہ جی سانو مولوی نہیں دسیا؟ اچھا ڈاکٹری سیکھنی ہے، ڈاکٹر کے پاس جا کے داخلہ لیتے ہیں، اسکول پاس جانا ہے، اسکول میں باقاعدہ جا کے داخلہ لیتے ہیں، اکیڈمی جانا ہے، باقاعدہ داخلہ لیتے ہیں، قرآن پڑھنے کے سانو مولوی نہیں دس دے، یہاں کبھی داخلہ لیا، یہاں کبھی آ کے بیٹھے؟ تو یہ جو جھوٹ بنا کے ہم اپنے آپ کو، قرآن مجید کے اللہ کی قسم ایک ایک لفظ کمال کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، فرمایا تم رب کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو، والذین آمنوا تم مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، میں تمہاری غلط فہمی ہے، تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو اور کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے ہے۔ قرآن تو نے نہیں پڑھا، نماز تو نے یاد نہیں کیا ہے، حرام حلال تو نے نہیں سیکھا، اور الزام سارا مولوی پہ، ہمیں مولوی نے نہیں سکھایا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی مسلمان کے پاس روئے زمین پر کوئی بہانہ نہیں ہے۔ اور اگلی بات دیکھیں، پھر مسئلہ یہ بنا، اس ٹائم پوری روئے زمین پر مسلمان پھیلے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے ساؤتھ افریقہ کے جنگلوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ بلکہ واقعی ساؤتھ افریقہ کے جنگلوں کے اندر بھی مسلمان موجود ہیں، جہاں علماء نہیں جا سکتے وہاں پہ نیٹ پہنچا ہوا ہے، وہاں پہ نیٹ پہنچ چکا ہے۔ کسی بندے کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے جو یہ کہہ سکے جناب ہمیں سمجھانے والا کوئی نہیں تھا، ہمیں سکھانے والا کوئی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا او تقولو، ہو سکتا ہے قیامت والا دن تم آ کے یہ بہانہ بناؤ، لو ان انزل علینا الکتاب، مالک اگر سانو کوئی کتاب دیتی ہوندی نا لکنا اہدی منہم، ہم بھی ہدایت پا جاتے۔ تو ہم نے تمہیں کتاب دے دی ہے، ہم نے تمہیں قرآن دے دیا ہے، فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، وہی لفظ جو تورات کے لیے ہے۔ ہم نے تمہارے پاس، فرمایا تحقیق تمہارے پاس دلیل آ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے، کیا؟ قرآن۔ تمہارے پاس رب کی دلیل آ چکی ہے، اب تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، رب نے اپنی دلیل مکمل کر دی ہے۔ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی رسولوں کے ذریعے پہلے اپنی حجت پوری کرتا ہے۔ کیوں؟ کل کو کھڑا ہو کے کوئی یہ نہ کہے کہ مالک کوئی رسول بھیجتا، کوئی سمجھانے والا ہوتا تو ہم عذاب کے اندر نہ جاتے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فقد جاءکم بینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل آ گئی ہے، وہدی ورحمہ، تمہارے پاس ہدایت آ گئی ہے، ورحمہ، تمہارے پاس رحمت رب کی آ گئی ہے، یہ تینوں چیزیں تمہارے پاس آ چکی ہیں۔ اب ہدایت رب کہہ رہا ہے تمہارے پاس آ گئی ہے، اور ہم بیٹھ کے ابھی بھی دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہدایت عطا فرما۔ اور بھئی ہدایت دے تو دی ہے، ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے نا، رب نے جو ہدایت دینی تھی وہ دے دی ہے۔ سب سے بڑا نبی نہیں دیا، سب سے بڑی کتاب نہیں دی، اور کون سی دعا مانگتے ہدایت کی؟ اور بھی ہم ہاتھ اٹھا کے منہ چپ کے کہتے یا اللہ ہدایت عطا فرما، رب بھی فرمائے کہ فرمایا ظالم دی تو تھی، لی تو خود نہیں ہے، رب نے تو ہدایت دے دی ہے، ہم نہیں لے رہے نا، تو خالی دعا مانگتے جا رہے ہیں، تو خالی دعا مانگنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ رب نے جو ہدایت دینی تھی وہ رب نے دے دی ہے، رحمت دینی تھی رحمت دے دی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ دو لفظ ہیں، ہدایت کا اور رحمت کا۔ رحمت سے مراد حضور بھی ہو سکتے ہیں، رحمت سے مراد، ہدایت سے مراد حضور ہو سکتے ہیں۔ فرمایا کہ دونوں تفسیریں موجود ہیں، دونوں تفسیریں ہیں۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت حضور کے ذریعے عطا فرما دی، رحمت حضور کو بنا کے بھیج دیا، اور ہم بیٹھ کے دعا مانگتے یا اللہ ہدایت عطا فرما، قرآن پڑھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ جو رب نے ہدایت کے پوری بندوبست کر کے بھیجا ہے اس کی طرف نہیں جاتے، اور دعا مانگتے یا اللہ ہدایت عطا فرما۔ اور کہاں سے آئے پھر؟ وہ تو وہی بات آ جاتی جو کفار مکہ نے کی تھی، کیا کہا تھا؟ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ قَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ نَزَّلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ۔ فرمایا کہ فرشتوں نے، کفار مکہ نے کہا تھا کہ اس طرح کریں، آپ قرآن، حضور کو قرآن سنائے نا، تو کفار مکہ نے کہا آپ ایسے کریں، فرشتوں کو ہمارے سامنے نازل کریں، فرشتے ہمارے سامنے آئے، کتاب بھی اٹھا کے لائے، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، ہم کتاب کو ہاتھ لگائے تب مانیں گے۔ رب نے فرمایا مان نہیں، انہوں نے پھر بھی نہیں ہے، جیسا ہماری پاکستانی قوم مانتی ہے، قرآن موجود ہے، ہدایت کی دعا مانگتی پھرتی ہے، امام الانبیاء کی تعلیمات موجود ہے، 10 لاکھ حدیث موجود ہے، یار اس قوم کے پاس نہیں ہے، اس امت کے پاس 10 لاکھ حدیثیں موجود ہیں، اس امت کے پاس قرآن موجود ہے، حدیثوں کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا، رب کے فرمان کو چھوڑ کے پھر دعا مانگتے یا اللہ ہدایت عطا فرما، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو رب کی آیتوں کو جھٹلا دے۔
ہے، رب نے ہدایت دے دی ہے، قرآن دے دے، اس کو چھوڑ کے دعا مانگتا پھر رہا ہے، میں اس سے بڑا کوئی ظالم ہے؟ اور سادہ فان ہاں، اور اس سے منہ موڑ لے. آج پوری قوم قرآن سے منہ نہیں موڑ چکی، قرآن کو چھوڑ کے ہدایت مانگتی پھرتی ہے، دعا مانگتی ہے. سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، فرمایا جو لوگ ہماری آیتوں سے منہ موڑتے ہیں نا، سوء العذاب بما کانوا یصدفون، ان کے منہ موڑنے کی وجہ سے ہم ان کو عذاب ضرور دیں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.